کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زندگی میں کچھ دعائیں کیوں برسوں سے معلق رہتی ہیں؟ کیوں بعض راستے ہر بار بند ہو جاتے ہیں؟ اور کیوں ہر نماز کے بعد دل میں ایک عجیب سا بوجھ باقی رہ جاتا ہے؟ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ دعا تو مانگ رہے ہیں مگر اس دروازے کو نہیں کھول رہے جس کے ذریعے دعا اوپر قبولیت تک پہنچتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر کسی انسان کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا ایک مخصوص درود براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے اور فرشتے اسے سننے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، تو کیا وہ اسے عام کلمات سمجھ کر ادا کرے گا؟ آج ہم گفتگو کریں گے درود ابراہیمی پر، مگر معمول کے انداز میں نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں، اور ایک ایسے صوفیانہ واقعے کے ساتھ جو یہ واضح کر دے گا کہ یہ درود محض ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ تقدیر کو بدل دینے والا ایک مکمل نظام ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے اس سوال کا جواب بن جائے جسے آپ برسوں سے خاموشی کے ساتھ دل میں لیے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں جبکہ کچھ دعائیں برسوں تک آسمان کے دروازے پر منتظر رہتی ہیں؟ کیا کبھی دل میں یہ سوال آیا کہ آخر وہ کیا فرق ہے جو دو نمازیوں، دو سجدوں یا دو دعاؤں کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے؟ ذرا تصور کریں، اگر آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ ایسا ہو جو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچ جائے، تو کیا آپ اسے معمولی الفاظ کی طرح ادا کریں گے؟ اور اگر یہ جان لیں کہ ہر نماز کے آخر میں پڑھا جانے والا درود دراصل دعا اور قبولیت کے درمیان ایک مضبوط پل ہے، تو کیا آپ اب بھی اسے بے دھیانی سے ادا کریں گے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہم دعا نہیں مانگتے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ راستہ بھول گئے ہیں جس کے ذریعے دعا اوپر جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں درود ابراہیمی ظاہر ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ مگر ایسی طاقت کے ساتھ جو بند راستوں کو کھول دیتا ہے، رکی ہوئی تقدیروں کو حرکت ملاتا ہے اور انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ شاید مسئلہ حالات کا نہیں بلکہ ہمارے عمل کے شعور کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی اس پر درود بھیجو اور سلام کہو۔ سادہ الفاظ میں یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ خود درود بھیج رہا ہے اور فرشتے رک کر سنتے ہیں۔ یعنی جب ہم دل سے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ صرف کچھ الفاظ نہیں بلکہ ایک طاقتور ربط ہے جو دعا اور قبولیت کے درمیان کام کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہر بار جب آپ یہ درود پڑھتے ہیں ایک لہر اللہ کے عرش تک جاتی ہے، فرشتے رک جاتے ہیں اور دعا کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس میں اتنی عظیم طاقت ہے تو ہم اسے اکثر اتنا معمولی کیوں سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں یا ہمت ہار دیتے ہیں۔ لیکن اگلے حصے میں میں آپ کو ایک صوفی کے حیران کن واقعے سے روشناس کراؤں گا جو بتاتا ہے کہ یہ درود کس طرح انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے اور کیسے وہ راستہ جو کبھی بند لگتا تھا کھل جاتا ہے۔ اب سوچیں، کیا آپ واقعی اپنی دعا کو پوری طرح پہنچانے کے لیے تیار ہیں یا ابھی بھی چھوٹے چھوٹے معمولات آپ کی تقدیر کو روک رہے ہیں؟ ایک مشہور صوفی کی کہانی سنیے۔ یہ درویش اپنی زندگی کے آخری مراحل میں تھے اور ہر طرف مشکلات اور رکاوٹیں تھیں۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ ان کا راستہ ہمیشہ بند رہتا ہے اور ہر کوشش ناکام ہوتی ہے، لیکن اس صوفی نے درود ابراہیمی کو اپنی روزانہ عبادت کا لازمی حصہ بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ بازار سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اچانک ایک ایسا مشکل مسئلہ سامنے آیا جو برسوں سے ان کی زندگی میں رکا ہوا تھا۔ عام انسان یہاں ہار مان لیتے، لیکن صوفی نے درود کی طاقت پر پورا یقین رکھتے ہوئے صرف ایک لمحے کے لیے دل سے پڑھا۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہوا کی سمت بدل گئی ہو، مسئلہ حل ہو گیا، رکا ہوا راستہ کھل گیا اور لوگ حیران رہ گئے کہ یہ ممکن کیسے ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے سمجھا
کہ درود صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ دعا اور تقدیر کے درمیان ایک پل ہے جو رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ سوچیں، اگر ایک عام انسان بھی درود ابراہیمی کے ساتھ دل سے لگ جائے تو اللہ کی مدد کیسے سامنے آ سکتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دعا اور درود کے اثر کو کبھی معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ تقدیر بدلنے والا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوچیں، آج آپ نے یہ حقیقت جان لی ہے کہ درود ابراہیمی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دعا اور قبولیت کے درمیان ایک طاقتور پل ہے۔ آج سے ہر نماز کے بعد، ہر دعا کے آغاز میں یہ درود پڑھنا صرف عبادت نہیں بلکہ اپنی تقدیر کے بند راستے کھولنے کا ایک راز بھی ہے۔ وہ صوفی جس نے اس راز کو سمجھا، اسی کی زندگی بدل گئی، اور آپ بھی اگر چاہیں تو اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ فیصلہ کریں کہ آج سے ہر دعا کو اپنے دل کی پوری طاقت کے ساتھ آسمان تک پہنچانا چاہتے ہیں، یا یہ لمحات دوبارہ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے معمولات، چھوٹے چھوٹے الفاظ کبھی کبھار زندگی کے سب سے بڑے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آئیے دعا کے ساتھ اختتام کریں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکت ڈال، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں درود ابراہیمی کی برکت سے ہر مشکل سے نجات عطا فرما، اور ہماری تقدیر کو اپنی رحمت سے سنوار دے۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ شکریہ کہ آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اگلی بار تک اللہ حافظ۔